ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے دو اہم رہنماؤں کے آج کیسز کی سماعت تھی۔ عمران خان صاحب کی تقریریں آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس طرح لگتا ہے کہ انصاف کے حصول کی خاطر شاید ان سے زیادہ بلندتر بندہ ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ ان کو اچھا خاصا پتا ہے کہ ان دونوں لوگوں کے، فیصل واڈا صاحب کی بھی اور شہباز گل صاحب کی بھی جو کیسز ہیں وہ ان کے لیے بہت مشکلات کریٹ کر سکتے ہیں۔ ایکچولی کورٹ روم کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارا فرض ہے کہ آپ تک ضرور کم از کم اصل تاریخ جو ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے، پتہ لگے کہ ہو کیا رہا ہے ان کیسز کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے دو اہم رہنماؤں کے آج کیسز کی سماعت تھی اور اسی سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ ویلاگ کیا جا رہا ہے۔ دو اہم رہنما کون ہیں جی؟ ایک ہیں فیصل واڈا صاحب اور ایک ہیں شہباز گل صاحب۔ فیصل واڈا صاحب کا آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، ان کا معاملہ جو ہے وہ دوہری شہریت کا تھا اور وہ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چل رہا ہے، جبکہ جو شہباز گل صاحب ہیں ان کے خلاف جو ہتک عزت کا ایک دعویٰ کیا گیا ہے، ڈیفیمیشن کا ایک کیس کیا گیا ہے، اس کمپنی نے ان کے خلاف کیا ہے، جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جی انہوں نے سلمان شہباز کو جو ہے وہ کمیشن دی ہے اورنج لائن ٹرین بنانے کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں بھی اس کیس کی سماعت تھی۔ دونوں کیسز کی سماعت کیا ہوئی ہے وہ تفصیلات میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے آ جائے۔ اچھا، فیصل واڈا صاحب کا جو کیس ہے آپ جانتے ہیں کافی دیر سے یہ کیس چل رہا ہے اور آج کی جو تاریخ پڑی تھی، فیصل واڈا صاحب آج عدالت کے اندر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن میں جناب اس کیس کے اندر آج ان کے وکیل نہیں آئے ہوئے تھے۔ فیصل واڈا صاحب نے یہ بتایا کہ جی ان کے وکیل جو ہیں وہ پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اہلیہ بیمار ہیں، تو اس وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکے، لیکن ان کے معاون وکیل یعنی کہ جونیئر وکیل ہوتے ہیں وہ فیصل واڈا صاحب کے ساتھ آج آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پہ سب سے پہلے تو فیصل واڈا صاحب نے جناب تھوڑی سی اور مہلت مانگی کہ جی مجھے ذرا اور مہلت دیں، لیکن جو چیف الیکشن کمشنر تھے انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہی اس کیس کے اندر بہت تاخیر ہو چکی ہے، ہم اس کیس کو مزید آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، ہمیں آگے انتخابات کے لیے بھی تیاریاں وغیرہ کرنی ہے، اس کیس کو جو ہے وہ اب ہم کسی حتمی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو مکالمہ ہوا ہے فیصل واڈا صاحب کا، کیونکہ وہ خود ہی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، تو چیف الیکشن کمیشن نے وہاں پہ ان سے کہا کہ جی ہم آپ ہی کی بات سن لیتے ہیں، آپ بتائیے اس کیس کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ شہریت چھوڑنے کا جو سرٹیفکیٹ درخواست گزار نے جمع کرایا ہے، کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ اس پہ فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا انہوں نے میری شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ کہاں سے لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دوہری شہریت تھی؟ فیصل واڈا صاحب نے آگے سے فرمایا جی ہاں میرے پاس دوہری شہریت تھی جس کو میں نے ترک کیا۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر نے کہا پھر آپ کے پاس تو شہریت چھوڑنے کا کوئی سرٹیفکیٹ بھی ہوگا۔ فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ جی میری شہریت چھوڑنے سے متعلق سرٹیفکیٹ کی 7 کاپیاں میڈیا پر چل رہی ہیں، جس نشست کا مسئلہ ہے میں اس سے استعفیٰ دے چکا ہوں، الیکشن کمیشن اس کیس کو ختم کرے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہم تو اس کیس کو جلد نپٹانا چاہتے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ جی میرے وکیل کے اہل خانہ بیمار ہیں، الیکشن کمیشن کے میں احترام میں خود آیا ہوں، میری والدہ کا انتقال بھی اسی بیماری سے ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ خود آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کیس کو سنجیدہ لے رہے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب نے یہ فرمایا۔ آگے سے پھر اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ وکیل کے آنے کی ضرورت نہیں، تحریری دلائل بھجوا دیتے اتنا ہی کافی تھا۔ اور اس موقع پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ فیصل واڈا کے جو معاون وکیل تھے ان کی بھی اس موقع پر سرزنش کی کہ جی آپ اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہی جمع کروا دیتے، آپ نے وہ بھی نہیں کروایا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی یہ جو کیس ہے اس کی فائل جو ہے وہ جو سینئر وکیل ہیں جو نہیں آج پیش ہوئی ان کے پاس ہے۔ تو چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ کسی نے تحریری دلائل دینے ہیں تو جمع کروا دیں، جو دلائل ہو چکے ہیں انہی پر انحصار کرتے ہیں۔ درخواست گزاروں کے جو وکلا ہیں انہوں نے اس موقع کے اوپر یہ اپنا موقف دیا۔ اچھا، چیف الیکشن کمیشن نے فرمایا کہ جی واڈا صاحب فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں، آپ تحریری دلائل جمع کروا دینا، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ خود دلائل دے دیں تو فیصلہ کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا، چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ آپ نے شہریت چھوڑی ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ بھی پیش کریں۔ تو فیصل واڈا صاحب نے آگے سے فرمایا کہ جی میں پیدا ہی دوہری شہریت کے ساتھ ہوا تھا۔ تو چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ سوال یہی ہے کہ کاغذات نامزدگی کے وقت دوہری شہریت تھی یا نہیں تھی؟ فیصل واڈا صاحب نے آگے سے فرمایا جی مجھے کسی بھی ملک کا کاغذی کارروائی کا علم ہی نہیں ہے، اپنا پاسپورٹ سرنڈر کر دیا تھا جسے ریٹرننگ افسر نے تسلیم بھی کیا تھا،
شہریت چھوڑنے کے سرٹیفکیٹ کا اب علم ہوا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جو شہریت میں نے چھوڑی ہے اس کے ڈاکومنٹس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ اب میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سوشل میڈیا پر شہریت چھوڑنے کے 7 سرٹیفکیٹ چل رہے ہیں، کس کو درست مانوں؟ معلوم نہیں کہ درخواست گزار کہاں سے سرٹیفکیٹ لے آئے. الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ میرے خلاف مقدمہ غیر مؤثر ہو چکا ہے. سیاسی بندہ ہوں، میرے مخالفت تو ساری عمر ہوتی رہے گی. کچھ دن کا وقت دے دیں، میرے وکیل آ جائیں گے. 5 یا 6 تاریخ دے دیں، میرے وکیل دلائل دے دیں گے. 5 یا 6 تاریخ مانگی انہوں نے. تو فیصل واڈا نے الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ یہ مہلت مانگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 2 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے. چیف الیکشن کمیشن نے یہ فرمایا. الیکشن کمیشن نے سماعت اب 23 دسمبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی. 23 دسمبر اب اس کی ڈیٹ ملی ہے. فیصل واڈا صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی میں 5 جنوری کی تاریخ مانگ رہا تھا. ہائی کورٹ نے 2 ماہ میں کیس کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہوا ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکم آیا ہوا ہے، اور اب ہمیں مقدمہ نپٹا کر اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے. کیس کو مزید التوا کا شکار نہیں ہونے دیں گے. آئندہ سماعت پر کوئی نہ آیا تو فیصلہ محفوظ کر لیں گے، یہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے. آج فیصل واڈا صاحب کے وکیل جو ہے وہاں پہ پیش نہیں ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کافی دیر سے جو یہ کیس آلریڈی فیصل واڈا صاحب کا چل رہا ہے. تو یہاں تک اب یہ معاملہ جو ہے وہ پہنچا ہے. اب اس کی تاریخ جو ہے وہ اب 23 دسمبر کی تاریخ جو ہے وہ پڑی ہے. اچھا، یہ تو فیصل واڈا صاحب کے کیس کی اپڈیٹ تھی. دوسری جگہ شہباز گل صاحب کا جو کیس ہے اس کی بھی اپڈیٹس جو ہیں وہ آئی ہیں. اس میں یہ ہے جی کہ جب پرسوں اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، تو جب اس سے پہلے شہباز گل صاحب کے جو وکلا تھے انہوں نے اپنے آدھے دلائل دیے ہوئے تھے، آدھے دلائل انہوں نے دینے تھے. تو وہ سماعت مکمل ہو گئی تھی. تو اس موقع پہ جج صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو کسی اور دن پہ لے جائیں، کیونکہ ان کے خلاف جو کمپنی گئی ہوئی ہے، شہباز گل صاحب کے خلاف جو کمپنی جنہوں نے کیس کیا ہوا ہے، اب ان کے وکیل کی جانب سے دلائل ہونے تھے ایک اپلیکیشن کے اوپر. وہ اپلیکیشن کیا ہے جی؟ وہ اپلیکیشن ہے شہباز گل صاحب کے وکلا کی طرف سے آئی ہوئی ہے کہ جو درخواست گزار ہیں وہ اس کی تبدیلی کے حوالے سے، کیونکہ وہ جو سی ای او تھے وہ تبدیل ہو چکے ہیں، نئے سی ای او آ چکے ہیں. تو ان کی جانب سے، کمپنی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی یہ پرسو کریں گے. تو اس کے خلاف جو ہے وہ دلائل شہباز گل صاحب کی ٹیم کی جانب سے دیے گئے تھے، ان کے وکلا کی ٹیم کی جانب سے. اب ان کی جانب سے جو ہے، اس کمپنی کی جانب سے آج اس سلسلے میں دلائل دیے گئے. تقریباً 1 گھنٹے کی سماعت ہوئی ہے، اور اس کمپنی کے جو وکلا تھے انہوں نے آج اس سلسلے میں اپنے سارے دلائل دیے کہ جی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا، شہباز گل صاحب کی ٹیم کا یہ کہنا تھا، آرگومنٹس یہ تھے کہ جی وہ سی ای او جو تبدیل ہو چکے ہیں، تو اب نئے سی ای او آ گئے ہیں، تو معاملہ جو ہے وہ اسی طرح ختم ہو جاتا ہے. لیکن ان کے وکلا کی جانب سے کہا گیا کہ جی سی ای او کی تبدیل ہونے سے جو ہے وہ جرم ختم نہیں ہوتا. ہماری نظر میں جرم جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے، کیونکہ انہوں نے کمپنی کے اوپر الزام لگائے ہیں، تو کمپنی کی ریپوٹیشن کو انہوں نے ہٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ مر جائے، اس نے کوئی جرم کیا ہو اور اس کے بعد وہ جرم کرنے کے بعد مر جائے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ جرم ہی ختم ہو گیا. جرم تو ویسے ہی برقرار رہتا ہے. تو عدالت جو ہے، قانون جو ہے وہ کم از کم اس کی سزا تو ضرور دیتا ہے. تو شہباز گل صاحب کے حوالے سے ان کے خلاف جو ہے، جو آج یہ آرگومنٹس دیے گئے ہیں، اس کے اندر یہ ساری بات ہوئی ہے. شہباز گل صاحب کا جو کیس ہے وہ اس طرح ہی چل رہا ہے، اور جو کمپنی کے وکلا ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس کافی سٹرونگ ہے. شہباز گل صاحب کے لیے معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اس کی اگلی ڈیٹ جو ہے وہ اب 8 دسمبر پڑی ہے. فیصل واڈا صاحب کی 23 دسمبر ہے، اور شہباز گل صاحب کی 8 دسمبر کی ڈیٹ پڑی ہے، یعنی کہ اگلے بدھ کی ڈیٹ جو ہے وہ دوبارہ اب ان کے حوالے سے پڑی ہے. لیکن اگر آپ دونوں رہنماؤں کے اٹھا کے، ان کیسز کو اٹھا کے دیکھا جائے، تو کافی حد تک یہ لگتا ہے، جو اب تک آبزرویشنز آئی ہیں کورٹ کی جانب سے، دونوں ہی لوگ جو ہے وہ کافی مشکل کے اندر دکھائی دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ویسے 1 منٹ کے لیے ساری چیزوں کو ہٹا کے عمران خان صاحب کی تقریریں آپ اٹھا کے دیکھیں، جب وہ تقاریب سے خطاب کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بیانات دیتے ہیں، تو اس طرح لگتا ہے کہ انصاف کے حصول کی خاطر اور معاشرے کے اندر سب کو انصاف فراہم کرنے کی خاطر شاید ان سے زیادہ بلندتر بندہ ہی کوئی نہیں ہے. شاید ان کی جتنی مورل اتھارٹی ہے یا جتنے ان کے اصول ہیں وہ اس سے بڑھ کے کچھ ہے ہی نہیں. جبکہ ان کو اچھا خاصا پتہ ہے کہ ان دونوں لوگوں کے، فیصل واڈا صاحب کی بھی اور شہباز گل صاحب کی بھی جو کیسز ہیں، وہ ان کے لیے بہت مشکلات کریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ان معاملات میں جس میں دونوں رہنما پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا. اور صرف اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو ان کے جتنے بھی چمچے ہیں، وہ چمچے بھی جو ہے وہ بالکل اپنا منہ بند کر کے رکھتے ہیں، ان کیسز کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. وہ ایک بڑے مشہور صاحب ہیں جو کورٹ کی جا کے رپورٹنگ کرتے ہیں، اور بڑے کئی سالوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قریبی ہیں. وہ ہر معاملات کے اوپر، چاہے وہ احتساب عدالت کا ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو، سب کے اوپر بیٹھ کے رپورٹنگ کرتے ہیں. لیکن جب ان کیسز کی بات آتی ہے تو چپ کر کے ان کا منہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اس پہ بات نہیں ہوتی، ان سے بولا نہیں جاتا.
لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک ویلاگ کبھی کوئی اس ٹاپک کے اوپر جو کیا جائے، نہ وہ آپ کو اس کی کارروائی بتاتے ہیں نہ کچھ ہے. میں ڈیلیبریٹلی صرف اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کو اس کی اطلاع دیتا ہوں کیونکہ ان کیسز کے اوپر ان زیادہ تر یہ جو چمچے ہیں ان کا دھیان ہی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے اس کو رپورٹ ہی نہیں کرتے. تو ضروری ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ ان کیسز کے اندر کیا ہو رہا ہے. آگے تو ظاہری بات ہے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ عدالت کا کام ہے. لیکن ایکچولی کورٹ روم کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارا فرض ہے کہ آپ تک ضرور کم از کم اصل تاریخ جو ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے، پتہ لگے کہ ہو کیا رہا ہے ان کیسز کے اندر. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.